چلیے بڑھتے ہیں آنا کی کہانی کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ احمد صاحب اس وقت آفس میں بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کی CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے کہ آفس کے اندر داخل ہوتی فریال کو دیکھ کر چونک گئے، جو اس وقت ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر انٹرویو والے افراد بیٹھے تھے۔ تو کیا وہ نوکری کے لیے آئے تھے؟ ایک دم سے دماغ میں کچھ ہوا تو فوراً اپنی سیکرٹری سے انٹرویو والوں کی فائل منگوائی۔ سیکرٹری جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، وہ لگ پک کر اس تک پہنچے اور فائلز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگے۔ ایک دم سے ان کے ہاتھ فریال بیگم کی تصویر دیکھ کر رکے۔ نام فریال علی، باپ کا نام علی حیدر، عمر 22 سال۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا کہ طلاق لفظ پر نظر پڑی۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ حیرت، بے یقینی، غم اور غصہ اور خوشی، سبھی جذبات ایک ساتھ حاوی ہوئے تھے اس پر۔ ایک دم سے سیکرٹری کی جانب رخ کیا تھا، جبکہ سیکرٹری جو کب سے اسے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ رہی تھی، ایک دم ہوش میں آئی۔ جی سر، آپ ایک کام کریے، باہر جو لڑکی فریال مس فریال جلدی ہی مسز احمد بنے گی، یہ بات دل ہی دل میں بولی تھی کہ میری پرسنل سیکرٹری کے ہائر کر لیں اور آپ آج سے مسٹر عثمان کے انڈر کام کریں گی۔ جی سر کہتے جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، ایک اور بات ان سے کہیں گے کل سے ہی جوائن کرنے کا۔ جی سر۔ سیکرٹری تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا قدرت کا یہ نوکا کھیل سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، ساتھ میں ایک نظر پری بھی ڈال لیتی جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا آفس میں۔ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، پری کہ وہ ہاسٹل میں ایک دوست پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے کام کرتے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن جب وہ واپس جا رہی تھی، اچانک رستے میں پیچھے آنے لگی تو وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس کی قمیض کا بازو پھٹ گیا تھا۔ چاروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک کار آئی جس میں سے کچھ گارڈز نکلے اور ساتھ ہی احمد خان بھی تھے۔ فریال کی یہ حالت دیکھ کر ان کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ان چاروں بدماشوں کے گارڈز نے اچھی خاصی مرمت کی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ فریال بیگم اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آئے اور اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور ان کو باہر آنے کا کہا۔ سر، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے ابھی گھر جانا ہے، میری بیٹی کے پاس۔ سوری فری، اب سے یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گی، اور پری کو گارڈز ابھی لے کر آتے ہوں گے، آپ اندر چلو، مولوی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کہ وہ اس بات سے غور سن رہی تھی، مولوی لفظ پر مولوی کیوں سر؟ ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، اس لیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ سر، میں جا رہی ہوں یہاں سے، 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی یہاں۔ وہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ احمد کے الفاظ نے ان کے قدم زمین میں جگڑ دیے تھے۔ فری، اگر آپ نے ایک قدم بھی باہر نکالا یا نکاح سے انکار کیا تو آپ پری کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گی۔ نہیں کر سکتے آپ ایسا کیسے کرو گے؟ پھر فریال بیگم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ فریال علی سے مسز فریال احمد خان بن گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب 2 معصوم سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے ان کا چہرہ اوپر کیا اور گال پر ماما آئی لو یو کہتے ہوئے ساتھ ہی لب رکھ دیے۔ آپ کو معلوم ہے ماما، میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ پاپا سے بھی کہا کہ میری ماما لا دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں روز اللہ جی سے بھی درخواست کرتا تھا کہ میری ماما مجھے دے دے۔ فریال جو حنان کی معصومیت سے بری باتیں اور ماں کو لے کر تڑپ محسوس کر رہی تھی، ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ احمد جو پری کو اٹھائے ہوئے ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہا تھا، سین دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ کافی وقت تک وہ الگ نہ ہوئے تو مجبوراً درمیان میں بولنا پڑا، ارے بس کر دو دونوں ماں بیٹا، کب سے معصوم باپ بیٹی دیکھ رہے ہیں
اب ہمیں بھی شامل کرتے ہیں اس پیار بھرے سین میں۔ لیکن نہیں، یہاں تو معصوم یاد ہی نہیں، کسی کو کوئی نہ اپنا ٹائم بھی یا آئے گا۔ ارے آئے گا نہیں، آ گیا۔ آج کی رات ہماری ہوگی۔ کیوں بیگم، صحیح کہا نا میں نے؟ اسپیشل نائٹ ہے نا ہماری، ایکانت دبا کر بے باک انداز میں کہتے فریال بیگم کو نظر جھکانے پر مجبور کر گئے۔ اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔